پھر اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے آسمان کو کس طرح بلند کیا؟ آسمان کی طرف ذرا نگاہ دوڑاؤ، آسمان کی طرف ذرا دیکھو کہ اس کو کس طرح بلند کیا گیا ہے کہ جہاں تک انسان نہیں پہنچتا، انسان کی کرنیں نہیں پہنچتی، آسمان اس سے بھی بلند ہے۔ اس آسمان کو بلند کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ پھر اس آسمان کے نیچے ستاروں کو کس نے لگایا ہے؟ اللہ نے لگایا ہے۔ یہ چھت ہے، اس چھت کو بلند کس نے کیا ہے؟ اس چھت کو کسی انسان نے بلند کیا ہے۔ پھر اس چھت کے نیچے جو بتیاں لگی ہوئی ہیں، روشنیاں، وہ کسی نے لگائی ہیں۔ وہ آسمان ہے، کس نے بنایا ہے؟ اس کے نیچے ستارے کس نے لگائے ہیں؟ وہ تیرا اور میرا رب ہے جس کا نام اللہ ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ذرا زمین کی طرف غور کرو، اس کے اوپر ہم نے پہاڑوں کو رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ روڈ کے اوپر پتھر پڑے ہیں تو یہ پتھر کسی نے لا کر رکھے ہیں۔ زمین کے اوپر پہاڑ رکھے ہیں تو پہاڑوں کو کس نے رکھا ہے؟ پھر ان کو زمین کے اندر کس نے گاڑا ہے؟ ایک بلڈنگ، اس کا جو بنیاد بھرا جاتا ہے وہ کوئی بنیاد بھرنے والا ہوتا ہے تبھی بھرا جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں بھرا جاتا۔ پھر اتنے بڑے پہاڑ، ان کے پتھر کہاں سے آئے؟ ان کو زمین میں کس نے گاڑا؟ پھر زمین کو مضبوطی کس نے دی؟ تو فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ پھر پہاڑوں کو دیکھو کہ کس طرح انہیں گاڑا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین کی طرف نظر کرو کہ اس کو کس طرح بچھایا گیا ہے، کہ یہ زمین کہاں سے آ گئی، پھر اس کو کس نے بچھایا ہے۔ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھی ہیں انسان کی عبرت کے لیے، تاکہ انسان اس بات سے عبرت اور نصیحت لے کہ ان کو کوئی بنانے والا ہے اور اس نے کیوں بنایا ہے۔ اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان اس سے فائدے بھی اٹھائے اور انسان عبرت بھی لے، اور پھر وہ اپنا تعلق مجھ سے جوڑے اور مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کی ضروریات بھی پورا کروں، اور عبادت کر کے میری طرف آئے تاکہ میں اس کو کامیاب کر دوں۔ اس لیے فرمایا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ ہم نے بنایا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، آپ کو ان لوگوں کے اوپر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا، آپ کا کام تو بس سمجھانا ہے۔ پھر جس کسی کے نصیب میں ہدایت ہوگی اس کو ملے گی، اور ہدایت کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی جو اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتا ہوگا، جس کو فکر ہوگی کہ آخرت کی ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں میں نے کامیاب ہونا ہے۔ جو یہ فکر رکھے گا تو اللہ کہتا ہے میں اس کو ہدایت دوں گا۔ ہاں جو کوئی یہ فکر نہیں رکھتا اور تیری باتوں کو نہیں سنتا، الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، جو کوئی منہ موڑتا ہے اور کفر کرتا ہے تو اللہ اس کو زبردست عذاب دے گا۔ تو پھر اس کو کہاں جانا ہے؟ بالآخر وہ لوٹ کر ہمارے پاس آئے گا، تو پھر اس کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس جہان میں جانے سے پہلے ہی اپنے رب کو راضی کر جائیں اور اس اکیلے رب پر ایمان لے آئیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا۔ اللہ کہتا ہے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ کس کی تسبیح کرنی ہے؟ کس کی پاکی بیان کرنی ہے؟ کس کی تعریفیں کرنی ہے؟ اس رب کی جس کی شان سب سے اونچی ہے، جس کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔
اب اس رب کے نام کی تسبیح کرنی ہے، ظاہری بات ہے آپ کس کی تعریف کریں گے تو اس کا کوئی کمال ہونا چاہیے، تو اللہ کہتا ہے الذی خلق فسوا، جس نے ہر چیز کو بنایا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، والذی قدر فہدا، اور ہر چیز کی تقدیر لکھی، اندازہ مقرر کیا اور اس کو رہنے کے لیے اس دنیا میں ہدایت دی، یعنی اسے راستہ دکھایا کہ تمہیں جا کر اس دنیا میں کرنا کیا ہے۔ تو کائنات کے اندر موجود ہر چیز میں غور کرو گے تو ہر چیز کے اندر تمہیں اپنے رب کی تخلیق کا کمال نظر آئے گا۔ آپ اپنے اوپر غور کریں کہ انسان بغیر کانوں کو ٹچ کیے کانوں کو نہیں ہلا سکتا، لیکن بھینس ہے وہ اپنے کانوں کو ہلا لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، پھر مکھیوں کو مچھروں کو کیسے اڑائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کان اس طرح بنائے ہیں کہ کانوں کو ہلاتی ہے اور مکھیاں مچھر اڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر چیز کو بنایا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اب ناخن کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائے کہ وہ ایک دم سے نہیں بڑھتے، اگر یہ روز بڑھ جائیں تو انسان پریشان ہو جائے کاٹ کاٹ کے، اس لیے ایک ناخن کو پورا آنے میں ہی پورے 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا، آسمان پر غور کرو، اس کے ستاروں پر غور کرو کہ کائنات کتنی بڑی ہے، سورج کتنا بڑا ہے، سورج اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں اس میں فٹ ہو سکتی ہیں، یعنی ہماری زمین سے 109 گنا بڑا ہے، یہ تو دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے۔ پھر اس سے بھی ستارے بڑے پڑے ہیں، ایک ستارے کا نام ہے وی وائی کینس میجورس، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے سورج جیسے بھی 9 ارب 30 کروڑ سورج اس میں فٹ ہو سکتے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑے بڑے ستارے پڑے ہیں، روشنی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ صرف 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر طے کر لیتی ہے، اس لیے اسے سورج سے زمین پر پہنچنے میں جو کہ 150 کلومیٹر تقریباً دور ہے، صرف اور صرف اس کو 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ لیکن ایک ستارہ ابھی ملا ہے، وہ اتنا دور ہے کہ وہاں سے روشنی کو زمین پر پہنچنے میں 8 منٹ نہیں، 8 گھنٹے نہیں، 8 سال نہیں، 28 ارب سال لگ جائیں گے، اور اس ساری کائنات کا خالق اور اکیلا مالک اللہ ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہماری تو خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس رب کو پہچانا۔ اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی باتوں کو مانیں، اس کے احکامات کو مانیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیکی کے اعمال میں آگے سے آگے بڑھیں، کیونکہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ زیادہ نفع دینے والی، زیادہ خیر اور بھلائی والی اور زیادہ پائیدار چیز آخرت کی چیز ہے، آخرت ہے، کیونکہ آخرت میں جتنی چیزیں ملیں گی ان میں فنا نہیں ہے۔ اس دنیا میں آپ کو ایک دفعہ کامیابی مل گئی، پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے محنت ہے، وہاں پر ایک دفعہ کامیابی مل گئی تو پھر آپ کو صرف اور صرف اس کا سرور ملے گا، مزے ملیں گے، محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔